ایک عورت تھی، مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس عورت کا انتقال ہوا تو دوسرے دن پوچھا صحابہ سے کہ وہ عورت کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو گئی ہے. اب حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں دی، بتایا نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم تھا کہ جب کوئی میت ہو جائے تو اسے جتنا جلدی ممکن ہو دفن کیا جائے. تو ہم نے اس حکم پر عمل کیا اور دفن کر دیا. اب صبح ہوئی، حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کہ اس عورت کی قبر کہاں ہے. حضور صحابہ کو لے کر اس عورت کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کے حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ صفے باندھ لو، میں اس عورت کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھوں گا. تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اس عورت کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. تو مسجد کی صفائی کرنے والے سے گویا کہ حضور علیہ السلام بھی اتنی محبت فرماتے ہیں. اور مسجد کی صفائی کی یہ بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں بناؤ اور انہیں صاف رکھو، ان کی صفائی حور عین کا حق مہر ہے. جنت میں انسان کو حوریں ملیں گی، تو حوروں کا حق مہر کیا ہے؟ مسجد کی صفائی کرنا. تو انسان کے اندر، ایک بندہ مومن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے مسجد کی صفائی کی سعادت مل جائے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس آدمی کو مسجد کی صفائی کی توفیق مل جائے، مسجد کی صفائی کی سعادت مل جائے. علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو صاف فرما دیتا ہے. اپنے دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کے گھر کی صفائی ضروری ہے، اور اس اللہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے رکھنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ مسجد کا کوئی کام ہے تو ہم اس انتظار میں رہیں کہ فلاں آدمی کروائے گا، فلاں کمیٹی کروائے گی، فلاں ذمہ دار ہے اس کا وہ کروائے گا. تو دیکھیں ہمارے گھر کا دروازہ ٹوٹ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم خود کرواتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو ہم اپنا گھر سمجھ کے رکھیں گے تو تب جا کے اس میں بھی اگر کام کہا جایا تو وہ ہمارے اندر کام کو کروانے کا جذبہ بھی ہوگا. تو یہ جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ میرے گھر کی طرح ہے. جس طرح میں اپنے گھر کا خیال رکھتا ہوں صفائی ستھرائی کا، اس کے کام کاج کا، اس کی مرمت کا، اسی طرح اس اللہ کے گھر کا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے.